الذی انزل القرآن وہدانا بہ الی عقائد الاسلام والصلاة والسلام علی خیر الانام وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ محبت سے درود و سلام پڑھیے تاکہ برکت ہو جائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام۔ پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ حمد و صلاۃ و نعت کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین کرام، بالخصوص پیر طریقت رہبر شریعت پاسبان مسلک رضا امین فکر رضا مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد ارشد القادری دامت برکاتکم العالیہ، اپنی سعادت سمجھتا ہوں کہ اپنے مربی کے سامنے چند گزارشات کرنے کا موقع پا رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے جو کلمات طیبات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا یہ سورہ دخان ہے۔ کون سی صورت ہے؟ دخان، اور یہ 44 نمبر ہے شان نزول کے اعتبار سے، 44 نمبر ہے اس کا شان نزول کے اعتبار سے۔ دخان کا مطلب ہوتا ہے دھواں۔ کیا ہوتا ہے؟ دھواں۔ دھواں ایک ہوگا اور اس کے اثر دو ہوں گے۔ دخان کا مطلب ہے دھواں۔ دھواں ایک ہوگا لیکن اس کے اثر دو ہوں گے۔ جو ہوں گے کافر ان کو یہ دھواں پریشان کرے گا، ان کے لیے یہ گھٹن کا سبب ہوگا، اور جو غلامان مصطفیٰ ہوں گے ان کو یہ دھواں کچھ نہیں کہے گا۔ اور یہ دھواں مومنین کے لیے، غلامان مصطفیٰ کے لیے یہ ہلکا سا زکام جو ہے ان کو ہوگا، اور جو ہے اس کے علاوہ ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات سے کیا ہے۔ حروف مقطعات ان حروف کو کہا جاتا ہے جو لکھے تو اکٹھے جاتے ہیں لیکن پڑھے جدا جدا جاتے ہیں، جیسے الف لام میم۔ جب یہ آیات بینات حروف مقطعات نازل ہوئے تو حضرت جبرائیل امین نے کہا الف، تو میرے آقا نے فرمایا علمت۔ لام، میرے آقا نے فرمایا فہمت۔ میم، میرے آقا نے فرمایا عرفت۔ حضرت جبرائیل امین عرض کرنے لگتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء پر وحی لے کر نازل ہوتا رہا،
مجھے ان کے معنی نہیں آتے، اور آپ فرما رہے ہیں علم تو عرف تو فہم تو۔ میرے آقا نے فرمایا جبرائیل یہ ضروری تھوڑی ہے کہ تجھے بھی ان کے معنی بتا دیے جائیں، یہ میرے اور میرے رب کے درمیان راز و نیاز کی گفتگو ہے۔ اے جبرائیل یہ ضروری تھوڑی ہے کہ تجھے بھی جو ہے وہ ان کے معنی بتا دیے جائے۔ بعض نے اس کے معنی بیان کیے ہیں لیکن وہ ظنی ہیں، جیسے الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبرائیل، اور میم سے مراد محمد مصطفیٰ۔ والکتاب المبین، یہ شیخ کریم کا ہی بیان ہے جو میں ابھی یاد کر رہا ہوں۔ والکتاب المبین، جب کسی اسم پر الف لام آ جائے تو اسے وہ معرفہ ہو جاتا ہے، اگر الف لام نہ ہو تو وہ نکرہ ہوتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے الکتاب یعنی الف لام کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کیا، اور مبین ادھر بھی جو ہے وہ الف لام ہے، یعنی یہ نہ سمجھنا کہ یہ کوئی عام کتاب ہے، بلکہ یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے اپنے نبی پر نازل کی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے اپنے نبی پر نازل کی ہے۔ یقین جانے میں نے وہ پیر صاحب کے سنے ہیں خطبات تو اش کر اٹھا میں تو خود۔ ایسے لوگوں نے جو ہے وہ سوال جواب کی نشست میں کی ہیں، اور ایسے جواب آیا کہ دل باغ ہو گیا۔ ایک بندے نے سوال کیا جی بتائیں تنوین اصل میں کیا ہے، یہ بناوٹ میں کیا ہے؟ کئیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تنوین بناوٹ میں کیا ہے۔ تو شیخ کریم نے بڑا پیارا جو ہے وہ جواب دیا کہ یہ بناوٹ میں نون ہے جو پڑھنے میں تو آتا ہے لیکن لکھنے میں نہیں آتا، جیسے تن تین تن، یعنی ایسے کمال کے جو ہے وہ شیخ کریم نے نقطے عطا فرمائے ہوئے ہیں کہ کہنا ہی کیا ہے۔ والکتاب المبین، قسم ہے روشن کتاب کی۔ تو برادران اسلام یہ لیلہ مبارکہ ہے، شعبان المعظم کی 15ویں رات۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب شعبان المعظم کی 15ویں رات آ جائے، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، رات کو جاگا کرو اور دن کو روزہ رکھا کرو۔ یہاں پر جو ہے وہ میں کافی لمبی گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن مختصر میں چند باتیں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ والکتاب المبین، قسم ہے روشن کتاب کی۔ تو یہ رات سے مراد آج کی رات ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس کو برکت والی رات میں نازل کیا قرآن کو۔ بعض جو کہتے ہیں کہ قرآن تو جو ہے وہ 27 رمضان کو نازل ہوا، تو یاد رکھ لیجئے قرآن کا نزول 2 اعتبار سے ہے۔ کتنے اعتبار سے ہے؟ 2 اعتبار سے۔ نمبر 1 جملتاً واحدہ، ایک ہی مرتبہ اللہ نے سارا لوح محفوظ پر نازل کر دیا تھا، اور پھر وہاں سے 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے ہمارے آقا ہمارے مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ لیلہ مبارکہ سے مراد رمضان المبارک کی 27ویں رات ہے، تو اس کا بھی بڑا پیارا جواب جو ہے وہ شیخ کریم نے حل نکالا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ 27 رمضان المبارک کی لیلہ مبارکہ ہے، لیکن یہ بھی رات تو ہے نا، یہ بھی رات تو ہے نا۔ یوں سمجھیے کہ اس رات کو ساری فائلیں تیار ہو جاتی ہیں اور 27 رمضان کو ان فائلوں پر مہر لگ جاتی ہے۔ فائلیں آج کی رات تیار ہوتی ہیں برکت والی رات میں، لیکن ان پر حتمی فیصلہ، حتمی مہر رمضان کی 27ویں شب آتی ہے تو مہر لگ کے فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ تو یہ ربانی بجٹ کی رات ہے۔
آج کی رات ربانی بجٹ کی رات ہے. جیسے ہی مغرب کی جو ہے وہ سورج غروب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلانات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا ہم اس کو بخشش دے دیں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا ہم اس کو رزق دے دیں، ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا ہم اسے اولاد دے دیں، ہے کوئی مجھ سے کوئی چیز بھی دنیا کی مانگنے والا ہم اسے عطا کر دیں. تو یہ رات مانگنے کی رات ہے، یہ رات بخشش کی رات ہے، یہ رات اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے. یہ رات خواب غفلت میں گزارنے کی رات نہیں ہے، یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے. قرآن کی رات کو لوگ مانتے ہیں، لیکن جس رات میں محبوب آئے ہیں اس رات کا لوگ کیوں انکار کرتے ہیں؟ اگر میرے آقا تشریف نہ لاتے، نہ معراج کی رات ہوتی، نہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہوتی، اور نہ ہی رمضان کی رات ہوتی. اگر یہ رات ہمارے آقا کی رات میلاد کی نہ ہوتی تو نہ معراج کی رات ملتی، نہ شعبان کی رات ملتی، اور نہ ہی رمضان کی رات ملتی. اس سے پتہ چلا کہ جس رات میں ہمارے آقا تشریف لائے ہیں ایسی کروڑوں شب برات کی راتیں میرے آقا کے میلاد کی رات پر قربان ہیں. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیدائش کی رات ہے وہ ایسی کروڑوں راتوں اس رات پر قربان ہوں، کیونکہ اس رات میں تو ہمارے آقا تشریف لائے ہیں. اس رات میں اللہ نے قرآن نازل کیا. ایک قرآن اللہ نے کتابی صورت میں نازل کیا، اور ایک قرآن اللہ نے اپنے محبوب کی صورت میں بھیجا ہے یہ بھی قرآن، اور ہے میرے آقا بھی قربان. اس قرآن کی سطریں کالی ہیں اور میرے آقا کی زلفیں کالی ہیں. اس قرآن کو جو دیکھے اور اس کی تلاوت کرے اللہ اسے قاری بنا دیتا ہے، اور جو میرے آقا کی زیارت کرے اللہ اسے صحابی بنا دیتا ہے. زندہ باد، زندہ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اس رات سے جو ہے وہ مراد جو ہے وہ شب قدر، شب برات کی رات نہیں، شب قدر ہے، اور وہ دلیل کیا دیتے ہیں کہ اس روایت کو اس حدیث کے راوی جو ہیں وہ کمزور ہیں. حسن بن الخلال کہتے ہیں کہ یہ کمزور راوی ہے. تو شیخ کریم نے کہا کہ پھر تم تہذیب ہی کم از کم جو ہے وہ پڑھ لو. تہذیب الکمال میں لکھا ہے کہ حسن بن علی الخلال جو ہے یہ اقوا راوی ہیں، یعنی قوی راوی ہیں، اور ان سے اوپر جو راوی ہیں وہ اہل بیت کے جو ہے وہ افراد ہیں، اور یہ سلسلہ در روایت ہوتا ہوا مولا علی تک جا پہنچتا ہے. اور مولا علی میرے آقا سے روایت کرتے ہیں کہ لیلہ برات سے مراد شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے. ابن کثیر نے جو ہے وہ کئی جگہ پر جو ہے اس کی جو ہے وہ ان سے سہو ہو گیا، ان کو جو ہے وہ لوگ مانتے ہیں. تو ابن کثیر کی ہم ساری تحقیق کو جو ہے وہ نہیں مانتے. ابن کثیر کی ساری تحقیق کو ہم نہیں مانتے. جیسے کہ قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہوئے انہوں نے کہا ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمات من اللہ وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین. تو یہاں ابن کثیر نے لکھا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان اللہ یبشرک، اللہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے یحییٰ علیہ السلام کی، اور مصدقم بکلمات اللہ، وہ اللہ کے کلمے کی جو ہے وہ تصدیق کریں گے، وسیدا وحسورا، اور وہ سردار ہوں گے. اور حسورا کا جو ہے وہ ترجمہ ابن کثیر نے کیا ہے کہ وہ نامرد ہوں گے. استغفر اللہ، سارے کہہ دیجیے استغفر اللہ. اب اپنے
دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھیے، انسان کا سب سے بڑا مفتی اس کا اپنا دل ہے، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اور اپنے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھیے اور پوچھئے کہ کیا اللہ کا کوئی نبی ایسا ہو سکتا ہے جسے اللہ نے جو ہے وہ مردانہ صلاحیت نہ عطا کی ہو؟ بولو بھائی، اللہ تعالیٰ کے جتنے انبیاء ہیں وہ سارے مرد تھے، اللہ نے کسی جو ہے وہ عورت کو نبوت نہیں عطا کی، مرد اور عورت کے درمیان والی چیز کو بھی اللہ نے نبوت عطا نہیں کی، اللہ نے جسے بھی نبوت عطا کی ہے وہ مرد ہے۔ تو کہا کہ پھر آپ جو ہے وہ ترجمہ کریں حصورہ کا، تو شیخ قریب نے اس کا جو ہے وہ بڑا پیارا جو ہے وہ ترجمہ کر کے بتایا کہ حصورہ کا مطلب یہ ہے کہ مردانہ طاقت ہے، مردانہ صلاحیت ہے، لیکن اس کے باوجود وہ عورتوں کی طرف رغبت نہیں کریں گے۔ سیداً و حصورا و نبی من الصالحین، اور وہ ہمارے نیکوکار نبیوں میں سے ہوگا۔ اسی طرح کانا جبانا کا ترجمہ بھی میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو ہے وہ لوگوں نے جو ہے وہ ترجمہ کیا وکانا جبانا حضرت حسان ابن ثابت کے بارے میں، کہ حضرت حسان ابن ثابت کو ان لوگوں نے لکھا کہ یہ بزدل ہے۔ اب بتائیں کوئی صحابی رسول بزدل ہو سکتا ہے؟ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تربیت پائی ہو وہ بزدل ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو لوگوں نے کہا آپ پھر جو ہے وہ ترجمہ کریں، تو شیخ قریب نے اس کا ترجمہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو اس کا جو ہے مزاج دیکھا جاتا ہے، وہ اس کا مزاج کیسا ہے۔ تو جب حضرت حسان ابن ثابت کی طرف دیکھا گیا تو وہ شاعر تھے، تو آپ نے ترجمہ کیا وَقَانَ جِبَانَ، وہ نازک مزاج تھے، وہ نازک مزاج تھے۔ اور اسی طرح انہوں نے ترجمہ کیا راجافا، کہ پہاڑ پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق تھے، حضرت عمر تھے اور حضرت عثمان تھے، تو انہوں نے ترجمہ کیا راجافا، پہاڑ کو زلزلہ آ گیا۔ اب پہاڑ پر جو ہے وہ زلزلہ، اللہ کے محبوب ہوں، صدیق اکبر ہوں، حضرت عمر ہوں، حضرت عثمان ہوں، پہاڑ کی کیا مجال ہے کہ اس پر جو ہے وہ زلزلہ آ جائے۔ راجافا کا ترجمہ ہمارے بزرگوں نے کیا راجافا، پہاڑ وجد میں آ گیا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احد پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے کہا صحابہ یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اب پہاڑ کی محسوسات، دوربین لے آئیں، خوردبین لے آئیں، مائکروسکوپ لے آئیں، آپ کو جو ہے وہ ایک پتھر کی محسوسات کا نہیں پتہ چل سکتا۔ یہ پیغمبر کا خاصہ ہے کہ وہ پتھر کی محسوسات کو بھی پہچان لیتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ احد، یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے۔ صرف اتنی بات نہیں کی کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور فرمایا وَنُحِبُّهُ، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ میرے آقا سے اگر پہاڑ پیار کرے تو آقا اس کی محبت کو جانتے ہیں اور اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں، اور اگر کوئی امتی رسول اللہ سے پیار کرے تو میرے آقا اس کی بھی محبت کو پہچانتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ تندور پر جو ہے وہ روٹیاں لگا رہی تھی، تو ہوا کا ایک جھونکا آیا تو تندور پر رکھا ہوا رومال جو تھا وہ دہکتی ہوئی آگ میں چلا گیا۔ اب آپ کی والدہ نے سوچا کہ یہ رومال تو جل چکا ہوگا، کل صبح جب تندور کو تپانا ہوگا تو پھر جو ہے وہ نکال لیا جائے گا یہ رومال۔ اگلا دن ہوا تو جو ہے وہ تندور کو تپانے سے پہلے جو راکھ نکالی جاتی ہے وہ نیچے ایک سوراخ ہوتا ہے، اس راکھ نکالنا چاہیے تو آپ کے ہاتھ کو ایک چیز لگی۔ آپ نے جب اوپر سے جھانک کر دیکھا تو کل جو رومال گرا تھا وہ جلا نہیں بلکہ صحیح سلامت پڑا ہوا ہے۔ آپ نے وہ رومال نکالا اور اپنے بیٹے انس کو بلایا، انس جی ماں جی، فرمایا بیٹا یہ رومال کل اس طرح دہکتی ہوئی آگ میں چلا گیا اور یہ جلا نہیں۔ آپ نے وہ رومال پکڑا اور سیدھا میرے آقا کی بارگاہ میں اور جا کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم،
یہ رومال کل اس طرح آگ میں چلا گیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا انس کیا یہ وہی رومال تو نہیں جس سے تو نے میرے ہاتھ صاف کروائے تھے؟ عرض کرتے ہیں جی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ وہی رومال ہے۔ فرمایا انس یہ تو دنیا کی آگ ہے، جسے میرا ہاتھ لگ جائے اسے تو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ جس کپڑے کو میرے آقا سے نسبت ہو جائے اس کپڑے کو تو جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی، یہ تو دنیا کی آگ ہے۔ اور جو کلمہ پڑھنے والے ہوں ان کو آقا سے نسبت ہو جائے جہنم کی آگ ان کو بھی نہیں جلا سکتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بچپن میں تھے تو آپ کی والدہ آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کے گئی اور جا کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے بیٹے کے لیے دعا فرما دیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس کے لیے دعا کی، یا اللہ میرے انس کے مال میں اور اولاد میں برکت عطا فرما۔ برکت کی دعا ہو گئی تو حضرت جو ہے وہ اپنے گھر میں قیام فرما تھے تو کوئی مہمان آپ کے گھر آ گیا تو اس نے دیکھا کہ آپ کے گھر میں جو نا دیگیں پک رہی ہیں۔ وہ کہنے لگا حضور کیا آپ کے گھر میں کوئی فنکشن ہے، کوئی پروگرام ہے جو آپ جو ہے وہ اتنی دیگیں پکا رہے ہیں؟ فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں جب بچپن میں تھا تو میری والدہ مجھے میرے آقا کے پاس لے گئی، میرے آقا نے میرے لیے جو دعا کی تھی کہ یا اللہ میرے انس کی اولاد میں برکت عطا فرما، تو اس دعا کی برکت سے اللہ نے مجھے 200 بیٹے عطا کیے ہیں، 200 بیٹے عطا کیے ہیں، 100 فوت ہو گئے ہیں اور 100 زندہ ہیں، آگے ان کی اولاد ہے۔ اب میرے گھر کے اتنے افراد ہیں، جب تک دیگیں نہ پکے میرے گھر کا کھانا تیار نہیں ہوتا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ورثہ بٹا تو چھینی اور ہتھوڑے کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی وراثت کو جو ہے وہ توڑ توڑ کر آپ کی اولاد میں تقسیم کیا گیا۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔